ہے کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، برہما نے اپنے ہاتھوں سے چھتری ٹھاکر کو پیدا کیا، برہما نے اپنی ران سے ویش کو پیدا کیا، برہما نے اپنے پیروں سے شودر کو، ہریجن کو، نیچی ذاتی کو، بیک ورلڈ کو، شودر کو اپنے پیروں سے پیدا کیا۔ لہذا ہریجن کو، شودر کو، نیچی ذاتی والے کو گیان علم حاصل کرنے کا ادھیکار نہیں ہے، وید پڑھنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی ہریجن، کوئی شودر وید پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو، وید سن لے تو اس کے کانوں میں تانبا سیسا پگھلا کے ڈال دو، اور اگر یہ شودر نیچی ذات کا آدمی کسی برہمن کی لڑکی پر اگر غلط نظر ڈال دے تو اس شودر کی آنکھیں نکال لو، اس کی آنکھیں پھوڑ دو۔ راجہ بننے کا ادھیکار صرف برہمن کو ہے، شودر کو نہیں، کیونکہ اس کو برہما نے اپنے پیروں سے پیدا کیا ہے۔ یہ منس مرتی کے اس منتر پر قرآن کی آیت تھپڑ مار رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا درس اور سبق اور پاٹھ اور لیسن اگر کسی نے پڑھایا ہے تو وہ اسلام نے پڑھایا ہے۔ ہم نے قرآن کی آیت بھی رکھ دی اور ہندو دھرم کا منتر بھی، فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ بتائیے انسانیت کا درس سب سے زیادہ کہاں مل رہا ہے؟ ایک طرف ہندو دھرم کہتا ہے برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو، ہاتھوں سے چھتری کو، ران سے ویش کو اور پیروں سے شودر کو پیدا کیا، یعنی کوئی برہما کے منہ سے، کوئی ہاتھوں سے، کوئی ران سے، کوئی پیروں سے پیدا ہے۔ یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں، تم لوگوں میں سے کوئی نہ منہ سے پیدا ہے، نہ ہاتھوں سے پیدا ہے، نہ ران سے پیدا ہے، نہ پیروں سے پیدا ہے، بلکہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہے مانو ذاتی، ہے منشیو، ہے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، ہم نے تمہارے شعبے قبیلے برادریاں ذات بنائی ہیں، لیکن ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر بڑا ہونے کا حق نہیں ہے، کوئی کسی سے بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، سب برابر ہو۔ اِنَّ کرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اوپر والے ایشور کی درشٹی میں بڑا وہ ہے جو اوپر والے سے سب سے زیادہ بھے بھیت ہوتا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہی سب سے بڑا ہے، بس، اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا سب سے بڑا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک خاندان سے جوڑ دیا ہے، ایک قبیلے سے جوڑ دیا، ایک کنبے سے جوڑ دیا ہے کہ کوئی بھی دھرم کا آدمی اگر تمہارے پاس آ جائے تو یہ سمجھنا کہ اس کا دھرم تو الگ ہو سکتا ہے، اس کا رب تو الگ ہو سکتا ہے، اس کا خدا تو الگ بنایا ہوگا، لیکن یہ ہمارا بھائی ہے، باپ اس کا وہی تھا جو میرا ہے، ماں اس کی وہی تھی جو میری ہے۔ ایک خاندان سے جس نے سارے دھرموں کو جوڑ دیا ہو، اس سے زیادہ انسانیت کا درس کون سا دھرم دے سکتا ہے؟ کبھی کبھی ہم جیسے لوگوں کو بلایا جانا چاہیے ٹی وی ڈیبیٹ پر، تاکہ بتایا جا سکے انسانیت، انسانیت کا گلا پھاڑ پھاڑ کے تم چلا رہے ہو انسان انسان انسان، سب سے بڑا دھرم انسان۔ آؤ میں بتاؤں کہ سب سے بڑا دھرم انسان ہے، اور اس بات کو بھی اگر کسی نے بتایا ہے تو اسلام نے بتایا ہے۔ تم ہمیں بتاؤ گے جو برہمن کو برہما جی کے منہ کی پیداوار مانے اور شودر کو، ہریجن کو برہما کے پیروں سے پیدا ہونے والا مانے، وہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ انسانیت کیا ہے، وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ انسانیت کیا ہے، وہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ مانوتا اور انسانیت کیا ہے۔ مانوتا اور انسانیت سیکھنا ہو تو ہم سے سیکھو، ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں۔ ہمارا دھرم ہمیں بتلاتا ہے، انسانیت کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہمیں دیتا ہے۔ ہمارا دھرم ہمیں انسانیت سکھلاتے ہوئے بتلاتا ہے کہ دیکھو
انصاف کا معاملہ آ جائے تو تم دھرم نہ دیکھنا، نیائے کا معاملہ آ جائے تو تم دھرم نہ دیکھنا، تم ذات برادری نہ دیکھنا، اپنا بھائی بہن نہ دیکھنا، سچی بات منہ پہ کہہ دینا، چاہے وہ تمہارے دھرم کے خلاف ہو، چاہے وہ تمہارے مذہب کے خلاف ہو، چاہے وہ تمہاری قوم کے خلاف ہو، چاہے وہ تمہاری اولاد کے خلاف ہو، اگر سچی بات جو ہو رہی ہو وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا، انصاف کی بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا، یہ مت دیکھنا کہ یہ میرا دشمن ہے، ہم اس کے بارے میں حق صحیح بات کیسے کہہ دیں، یہ ہمارا ورودی ہے، ہم اس کے بارے میں صحیح بات کیسے کہہ دیں۔ نہیں، قرآن ہمیں درس دیتا ہے، قرآن ہمیں پاٹھ پڑھاتا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، یاد رکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کا گلا گھونٹنے پر مجبور نہ کر دے، نیائے کی ہتیا اور انصاف کی ہتیا کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کی ہتیا کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ہر حال میں انصاف کرنا، ہر حال میں نیائے کرنا، وہ اقرب للتقوی، یہی تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اسلام نے صاف کہہ دیا کہ تم کسی قوم کی دشمنی میں اس کے خلاف کوئی فیصلہ مت کر دینا۔ ہمارا ایک مسلمان کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ آدمی ہندو ہے، فیصلہ مولانا جرجیز کے پاس آیا ہے، جرجیز صاحب دونوں کی باتیں سنتے ہیں، پتہ چلا جرجیز صاحب کو یہ زمین ہندو کی ہے۔ مسلمان یہ فیصلہ لے کر میرے پاس آیا ہے، سوچتا ہے کہ مولانا جرجیز بھی مسلمان ہیں، میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ جرجیز صاحب، اب قرآن کی آیت تمہارے لیے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، ہندو بھائیوں کی دشمنی تمہارے دل میں پیدا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس دشمنی کی وجہ سے تم غلط فیصلہ کر دو۔ نہیں نہیں، دشمنی اپنی جگہ پر، مذہب اپنی جگہ پر، لیکن انصاف کا مرڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اعدلوا، ہر حال میں تمہیں سچا انصاف کرنا چاہیے۔ جرجیز صاحب ہندوؤں کے بہت بڑے دشمن ہیں، لیکن قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے یہ زمین ہندو کی ہے، لہٰذا ڈنکے کی چوٹ پر فیصلہ سناؤ۔ اس زمین کا مالک رام چندر ہے، اس زمین کا مالک کرن کمار ہے، اس زمین کا مالک ستیش چندر ہے، اس زمین کا مالک رام وشواس ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر یہ فیصلہ سناؤ، کیونکہ تمہارے قرآن کا یہی حکم ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نیائے اور انصاف کی ہتیا کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ یہاں تو رشتہ داریاں دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں، مذہب دیکھ کر کیا ہوگا؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے تو ہم سوچتے ہیں غلطی میرے رشتہ دار کی ہے، تب تو چاہتے لے دے کے معاملہ کسی طرح بن جائے، اور اگر ہمارے رشتہ دار کا معاملہ نہیں حق پر ہے تو چاہتے کہ فیصلہ میرے رشتہ دار کے حق میں ہو جائے۔ جب رشتہ داری کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے تو ہم کسی غیر آدمی کو اور غیر دھرم والے کے حق میں انصاف کیسے کر سکتے ہیں؟ اٹھاؤ واقعات، اللہ کے نبی کے پاس مقدمہ آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ یہودی کے حق میں کرتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بے انصافی نہیں کی ہے، اور انصاف کے معاملے میں آپ نے دھرم نہیں دیکھا ہے اور مذہب نہیں دیکھا ہے۔ قرآن کی یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان بہت سی آیتیں ہیں لیکن 3 آیتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے پوری انسانیت کو مکرم اور باعزت بنایا ہے، عزت بخشی ہے پوری ساری دنیا کی انسانیت کو۔ دوسری آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی سب بھائی بھائی ہو۔ اور تیسری آیت میں نے یہ بتایا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کرے، یعنی انصاف برابر ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ تمہارے بیٹے کے خلاف کیوں نہ ہو۔ قاضی شریح بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قاضی بنایا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جج بنایا تھا، لیکن ایک مرتبہ حضرت علی کی زرہ کھو جاتی ہے۔ زرہ جانتے ہیں نا، سینے پہ ڈال لی جاتی ہے تاکہ دشمن جب تیر مارے تو سیدھے سینے میں نہ لگے، بلکہ لوہے کی اس زرہ پر لگ جائے تو سینے میں تیر نہیں چبھے گا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ لوہے کی زرہ پہن لی جاتی تھی تاکہ تیر اور تلوار کا کھنجر یا تلوار کی زخم ہمارے سینے پر نہ لگنے پائے۔ وہ زرہ کہیں کھو گئی۔ 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی حضرت علی نے۔ حضرت علی اس کے پاس گئے اور کہا ہے یہ زرہ میری ہے۔ اس نے کہا اے علی، اور علی کون ہے؟ چیف منسٹر۔ علی کون ہے؟ امیر المومنین، پورے علاقے کے امیر۔ اور کیا کہہ رہے ہیں یہ زرہ میری ہے، اور وہ یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ اے علی تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس حضرت علی نے کہا یہ زرہ میری ہے، دیکھو انسانیت سے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، یہ زرہ میری ہے، اگر تم اس زرہ کو اپنی زرہ کہتے ہو تو کورٹ میں، کچہری میں، عدالت میں تمہیں اس زرہ کو اپنی ثابت کرنے کے لیے دلیل دینا ہوگی۔ حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی کون ہے؟ شریح۔ اور جج کس نے بنایا؟ حضرت علی نے۔ سوچ رہے ہیں؟ خود جج بنایا حضرت علی نے، قاضی بنایا علی نے، اور مقدمہ دائر کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی۔ کس کے خلاف؟ ایک یہودی کے خلاف۔ یہاں تو تھوڑی سی لالچ دے دی جائے کہ اس مسجد و مندر کا فیصلہ میرے حق میں کر دو، ہم تمہیں راج سبھا پہنچا دیں گے، تو بہت جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہاں قاضی شریح حضرت علی کے بنائے ہوئے جج نے جو فیصلہ سنایا وہ حضرت علی کے خلاف سنایا، امیر المومنین کے خلاف سنایا۔ ایسی مثال نہیں مل سکتی۔ زی ہندوستان اور انڈیا ٹی وی اور زی نیوز ان واقعات کو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے باس جو ہڈی ڈالے ہوئے ہیں وہ چھین لیں گے۔ تم اسلام کی تعریف کر رہے ہو، اور کتوں کو ہڈی نہیں چھوٹتی ہے۔ حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا، یہودی کے پاس نوٹس پہنچتا ہے، حضرت علی نے تمہارے اوپر مقدمہ دائر کیا ہے، تمہیں کورٹ میں، کچہری میں، عدالت میں آنا پڑے گا۔ یہودی اپنی تاریخ میں کورٹ پہ پہنچتا ہے۔ اس کٹگھرے میں حضرت علی کھڑے ہیں، اور اس کٹگھرے کے اندر یہودی کھڑا ہے۔ حضرت علی کو حکم ہوتا ہے بتائیے آپ مدعی ہیں، دعویٰ آپ نے کیا ہے، کیا میٹر ہے آپ کا؟ حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس کے پاس زرہ دیکھی ہے، وہ زرہ میری ہے، اور 6 مہینے پہلے وہ زرہ کھو گئی تھی، وہ اس یہودی کے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری زرہ مجھے دے دی جائے۔ قاضی شریح پوچھتے ہیں اے یہودی تم اپنی صفائی پہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہودی کہتا ہے کہ امیر المومنین علی جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو میری زرہ پسند آئی تو میری زرہ پر انہوں نے نیت خراب کر لی اور میری زرہ کو اپنی زرہ کہنے لگے ہیں۔ کورٹ تو ہوتی ہے دونوں کی باتیں سننے کے لیے۔ اچھا، حضرت علی کو کہا جا رہا ہے میری زرہ دیکھ کر ان کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ دیکھیے الزام کیسا لگ رہا ہے، لیکن تمہیں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے۔ وہ اپنی صفائی میں پیش کر رہا ہے، علی تم نہیں بول سکتے۔ اب قاضی شریح نے یہ نہیں کہا اتنا بڑا آدمی اور امیر المومنین کیوں جھوٹ بولے گا، بلکہ قاضی شریح نے دستور کے مطابق، لاء کے مطابق، قانون کے مطابق ایک نقطہ اٹھایا اور کہا اے علی، امیر المومنین نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ کٹگھرے میں ایک مجرم کی حیثیت سے آئے ہو، امیر المومنین نہیں کہا جائے گا تمہیں۔ اے علی، اگر اس کے پاس جو زرہ ہے وہ تمہاری ہے تو تم کوئی گواہ پیش کرو جو یہ کہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو بلایا، اے حسن اس کی زرہ دیکھو اور بتاؤ کہ یہ زرہ کس کی ہے۔
ان کے بیٹے حضرت حسن نے زرہ دیکھی اور زرہ دیکھنے کے بعد یہودی کو دے دی اور کٹگھرے میں کھڑے ہو کر گواہی دی، اس یہودی کے پاس جو زرہ ہے وہ میرے ابو کی، وہ حضرت علی کی، امیر المومنین کی، حضرت علی کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ قاضی شریح منچ پر جس کرسی پر بیٹھے اسی کرسی پر حکم دیتے ہیں، اے علی، جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، باپ کے حق میں کسی بات کی گواہی دینا ہو اور کسی گواہ کو بلوانا ہو تو باپ کے لیے گواہی دینے والا اگر اس کا بیٹا آتا ہے تو باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اولاد تو اپنے باپ کے فیور میں بولتی ہی ہے، لہذا اے علی تمہارے بیٹے حسن کی گواہی ختم کی جاتی ہے، بیٹے کی جگہ کسی اور کی گواہی لاؤ، بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی کیونکہ بیٹا تو وہی بولے گا جو باپ بول رہا ہے۔ حضرت علی کے خلاف فیصلہ۔ حضرت علی نے کہا ایک اور گواہ ہے میرے پاس، آواز دی میرے غلام قمبر کو بلایا جائے۔ حضرت علی کا غلام قمبر آتا ہے، کٹگھرے میں کھڑا ہوتا ہے، زرہ دیکھ کر کہتا ہے قاضی صاحب یہ زرہ میرے مالک کی، میرے آقا کی، علی کی ہے۔ قاضی شریح غلام کی گواہی سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کس کے غلام ہو؟ کہا حضرت علی کے۔ قاضی شریح کا حکم دیکھیے، اے علی سوری، علی سوری، غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ بہت سے غلام اپنے مالکوں کی دھمکی اور اپنے مالکوں کے کھلانے اور پلانے کی وجہ سے مرعوب رہتے ہیں اور وہ وہی بات بولتے ہیں جو ان کا مالک چاہتا ہے، لہذا قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے، نہ آپ کے بیٹے کی گواہی مانی جائے گی نہ آپ کے غلام کی۔ اب کوئی ایسا آدمی لے کے آؤ جو نہ آپ کا رشتہ دار ہو، جو نہ آپ کا بیٹا ہو، جو نہ آپ کا غلام ہو، کوئی دوسرا آدمی ہو جو آپ کے بارے میں گواہی دے کہ یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سوری قاضی صاحب، میرے پاس میرے بیٹے اور میرے غلام کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے۔ چاہتے تو حضرت علی جھوٹے گواہوں کی لائن لگا دیتے۔ امیر المومنین کی بات کون نہیں مانتا؟ مودی کی بات کون نہیں مانے گا؟ سب مان رہے ہیں نا؟ الیکشن کمیشن تک تو ان کی بات مان رہا ہے، سپریم کورٹ تک تو ان کی بات مان رہا ہے، سی بی آئی، ای ڈی سب تو ان کی بات مان رہے ہیں، تو حضرت علی کی بات کون نہیں مانتا؟ چاہتے تو جھوٹے گواہوں کی لائن لگا دیتے، لیکن حضرت علی نے انسانیت دکھائی اور کیا کہا؟ بیٹے اور غلام کے علاوہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، آپ کو جو فیصلہ سنانا ہو سناؤ۔ قاضی شریح قلم چلاتے ہیں، حضرت علی اپنی زرہ کی گواہی کے لیے پکے ثبوت نہیں دے سکے اور سچے گواہ نہیں دے سکے، بیٹے کی اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے زرہ کی گواہی کسی دوسرے آدمی کے ذریعے نہیں مل سکی، اس لیے حضرت علی کا فیصلہ خارج کیا جاتا ہے، حضرت علی کا دعویٰ خارج کیا جاتا ہے اور یہ زرہ یہودی کو دی جاتی ہے اور یہودی اس زرہ کا مالک رہے گا۔ اسلامی کنٹری میں اسلامی امیر المومنین کے خلاف فیصلہ سنایا جا رہا ہے اور فیصلہ سنانے والا حضرت علی کا بنایا ہوا قاضی شریح ہے، جس کو حضرت علی نے قاضی بنایا ہے، اور ایک معمولی یہودی کو حق دیا جا رہا ہے کہ یہ زرہ تمہاری ہے۔ غور کرو حضرت علی کی کتنی بڑی انسلٹ ہو رہی ہے، بڑی عدالت میں
بڑے مجمع میں، لیکن قاضی شریح نے کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ امیر المومنین ہیں آپ، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن فیصلہ سنانے کا حق مجھے ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ سنایا، آپ سچے اور پکے گواہ پیش نہیں کر سکے، لہٰذا زرہ اسی کی مانی جائے گی جس کے پاس زرہ ہے۔ اے یہودی، اس زرہ کے مالک تم ہو۔ وہ یہودی جب کورٹ سے نکلتا ہے، کٹ گھرے سے نکلتا ہے، وہ یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اس اسلامی کنٹری کے اندر حضرت علی کے بنایا ہوا جج کیا فیصلہ کرتا ہے۔ جیسے ہی اس یہودی نے یہ فیصلہ اپنے حق میں سنا، وہ زرہ لے کر باہر آیا اور کورٹ کے کچہری کے عدالت کے دروازے پر کھڑا ہو کر سارے لوگوں کے سامنے کہتا ہے، جج صاحب آپ نے فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق سنایا، آپ قابل مبارکباد ہیں۔ اب میرا دعویٰ سنیے اور اب میری طرف سے بھی اعلان سنیے۔ قاضی صاحب آپ نے جو فیصلہ سنایا میرے حق میں وہ صحیح ہے۔ میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ بیٹے کی اور غلام کی گواہی آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ آپ نے نہیں مانی، آپ نے اچھا کام کیا، لیکن اب میں بھرے مجمع میں اعلان کرتا ہوں یہ زرہ حضرت علی ہی کی ہے، یہ زرہ علی ہی کی ہے۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر اس زرہ کو چھوڑ گئے تھے، ان کا غلام پانی لینے چلا گیا، تنہائی کا فائدہ اٹھا کر ان کی اس زرہ کو میں نے لے لیا، 6 مہینے تک چھپائے رکھا، اور 6 مہینے کے بعد اس کو حضرت علی کے سامنے لے کر آ گیا کہ دیکھیں 6 مہینے کے بعد یہ پہچانتے یا نہیں پہچانتے۔ انہوں نے پہچان لیا، مقدمہ دائر کیا۔ میں کہتا تھا یہ زرہ میری، یہ کہتے تھے میری۔ اب میں کورٹ کے ذریعے انصاف دیکھنا چاہتا تھا، کورٹ نے بھی میرے حق میں سچا انصاف کیا۔ اب اس انصاف کا اور قرآن و حدیث کی تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ میں جس کی زرہ اس کو واپس کر دوں اور اس بات کا اعتراف کروں یہ زرہ میری نہیں ہے۔ حضرت علی کے ہاتھ میں وہ زرہ دیتے ہیں، اے امیر المومنین یہ زرہ آپ کی ہے، آج میں بھرے مجمع میں یہ زرہ آپ کو دے رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، یہ زرہ دے رہے ہیں، وہ زرہ لے رہے ہیں۔ اس یہودی نے کہا اے علی، آج اپنے خلاف آپ نے خاموشی کے ساتھ فیصلہ سن لیا، نہ قاضی کو ہٹایا، نہ جج کو ڈانٹا، نہ آپ نے اس فیصلے کے خلاف کوئی حکم جاری کیا۔ آپ کے صبر نے مجھے مجبور کر دیا اس بات کے لیے کہ آپ جس مذہب پر عمل کر رہے ہیں اس سے پیارا مذہب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب آئے قاضی صاحب بھرے مجمع میں میرا اعلان سنیے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ میں بھی اسی مذہب سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں جو اتنا زیادہ انصاف پسند ہے اور اتنا زیادہ انصاف پرست ہے، میں اسی مذہب سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں۔ قاضی نے یہ نہیں دیکھا کہ کس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے، اسی کو قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ